سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی منوں کا سنتوں پر اجتماع میں خوش آمدید، مرحبا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسۃ المدینہ خزائن عرفان کے مدنی منوں۔ اس سنتوں بڑے اجتماع میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سنتوں بڑے بیانات، چند اعلانات، ہفتہ وار درود پاک کے معمولات، ذکر، دعا اور صلاۃ السلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اول تا آخر اس اجتماع میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کپڑے یا بدن یا سر کے بال سہلانے، دڑیوں سے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، ان باتوں سے بچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب مبلغ دعوت اسلامی تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ومن يطع
وكفى بالله عليما آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا ایسو مبارک مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کا سینہ مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کے گیسو مرحبا آقا کا سینہ مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا چلتا تھا اشاروں کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کے گیسو مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کا سینہ مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا. ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا. درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدرسۃ المدینہ کی کابینہ فیضان عثمان غنی میں موجود مدرسۃ المدینہ خزائن العرفان کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. نمبر 1 یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے. نمبر 2 یا اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. نمبر 3 اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی قبول نہ ہوئی تھیں، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں یعنی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی. مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دعا بیکار تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا. لہٰذا دعا میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. آج میں آپ کو اپنے بیان میں دعا کے بارے میں عرض کروں گا. آئیے سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ پارہ 24 سورہ مؤمن آیت نمبر 60 میں ہے ادعونی استجب لکم. ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگتے، تو دعا مانگنے میں سنت پر عمل کا بھی شرف حاصل ہوگا. دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے. دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرہ یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے. دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا میں ہی اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے. تو پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ دعا مانگنے میں دنیا و آخرت کے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت میں بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ عز و جل باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعا کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں، فلاں مدار پر گئے، مگر اللہ عز و جل ہماری دعا قبول کرتا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ. مدرسۃ المدینہ خزائن العرفان کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات دعا کی قبول ہونے میں تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حضور سراپا نور فیض گنجور
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا کوئی فاسق دعا کرتا ہے فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ تو پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ دعا میں جلدی نہیں مچانی چاہیے، بس ہم اپنے پروردگار عز و جل سے جتنا زیادہ ہو سکے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دعا کا فیضان ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ پریشان ہیں تو غم نہ کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جب بھی غم، دکھ، پریشانیاں آئیں تو یہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ایسا لگے گا آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، بے سکونی ہے، ابو کے کاروباری مسائل ہو گئے ہیں، تو ایک مجرب وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ قرآن مجید کھول لیں، جہاں سے اللہ عز و جل توفیق دے پڑھنا شروع کر دیں، ترجمہ کنز ایمان پڑھیں، تفسیر پڑھیں، پڑھتے رہیں جب تک اللہ عز و جل توفیق دے، پڑھتے رہیں، آپ کو ایسا لگے گا میرے غم ہلکے ہو رہے ہیں، آپ کی غیبی مدد ہوگی، بس آپ کا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کلام کی بڑی برکتیں ہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس کلام سے صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ بعض کے بارے میں ہے، قرآن مجید اٹھاتے، آنکھوں سے لگاتے اور کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید سے محبت کریں، یہ ہماری شفاعت کرے گا اور اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمیں بخشوائے گا۔ بس آج سے سستی ختم، تلاوت اور عبادت میں ہم اپنا دل لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے اس درود پاک کو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی
القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے تمام مدنی منع گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذکر اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود السلام پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، اے ہماری فریاد رس، ایک بار پھر تیری پاک و بلند بارگاہ میں ہم نے اپنے گناہوں سے لچڑے ہوئے گندے ہاتھ اٹھا لیے ہیں مولا. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بخش دے. ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے. ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی. مولا کریم ہماری خالی جھولیوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لا زوال دولت ڈال دے. ہمیں مخلص اور سچا عاشق رسول بنا دے. مولا پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، آب زمزم پینا نصیب فرما، ملتزم سے لپٹنا نصیب فرما. یا اللہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، سنہری جالیوں کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ درود و سلام پڑھنا نصیب فرما. یا رب پھر اوج پہ یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. اللہ حدید گنبد خضرا نصیب ہو. یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو. یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں
آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں شگن شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میں شگن شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔